بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال ضرور کروں گا، اور انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی کر دی کہ اے اللہ، کبھی شیطان سے ملاقات کروا دے تاکہ میں اس سے سوال کر لوں۔ ایک دن نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی باہر کھڑا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر کہا، کون ہو تم؟ کہنے لگا، میں وہی ہوں جس سے آپ کو ملنے کی آرزو تھی اور تمنا تھی۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ اصل میں شیطان ہے۔ شیطان نے کہا، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تیرے متعلق میرے ذہن میں ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کیا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل سے منع کیا؟ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ ارے تجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تو واقف تھا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کی قربت رکھنے کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو نے آخر سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر شیطان کا کیا جواب تھا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے کہا کہ جنید، آپ جیسا توحید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال، آپ جیسے توحید پرست، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کی پوجا کرنے والا، اور آپ کے ذہن میں ایسا سوال آ رہا ہے جو مشرکانہ ہے، سوال کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا، آدم تو غیر خدا تھے، خدا تو نہیں تھے، میں غیر اللہ کو سجدہ کیوں کر لیتا؟ آپ جیسے توحید پرست ایک اللہ کو ماننے والا مجھ سے ایسا سوال کر رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی مجھے لگا کہ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا ایمان سلب ہو رہا ہے۔ اس لیے میں سناٹے میں پڑ گیا، ہوش حواس باقی نہ رہے۔ میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں، اس لیے جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو، مجھ سے پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے ذہن میں جواب نہیں آیا۔ فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھے کہا گیا کہ اس سے پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا۔ حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا، اور نہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا ایمان تزلزل میں پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ہے شیطان کی مکاری اور عیاری، نہ ولیوں کو چھوڑا، نہ غوث قطب ابدال کو چھوڑا، نہ انبیاء کرام کو چھوڑا۔ غور کرو کہ شیطان باتوں اور چیزوں کو کیسے مزین کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا ذرا اندازہ اس واقعے سے آپ کر لیجئے۔ اس لیے کبھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کی عیاری اور مکاری سے بسا اوقات انسان ایمان سے بھی چلا جاتا ہے۔ اگر ایسی خبر نہیں رہتی کہ میں بے ایمان ہو گیا ہوں۔ شیطان کفر کو مزین کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفس اور شیطان کے ہتھنگڑوں سے محفوظ رکھے، آمین۔
ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹس کر کے اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔